السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جمع کیا گیا، کیسے لکھا گیا، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کیسے جمع کیا، کس نے جمع کیا گیا اور اس کی نوبت کیوں پیش آئی۔ تو جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، اور ان کے زمانے کے اندر بہت سارے قبائل جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں، اور ان کا اکثر وقت جو تھا وہ جنگوں کے اندر گزرا۔ اور ایک مشہور لڑائی جو کہ یمامہ کے اندر لڑی گئی مسیلمۃ الکذاب کے خلاف، اس میں بہت سارے صحابہ اور حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اب خدشہ تھا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حضرت ابو بکر کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ حافظ قرآن بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں، تو قرآن کو جو لکھ کر ایک جگہ پر محفوظ کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ ایک ایسا کام جو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کروایا وہ ہم کیوں کریں۔ تو حضرت ابو بکر کو وہ ترغیب دلاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو تھا اس کام کے لیے کھول دیا، اور وہ راضی ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی کس کو معمور کیا جائے، کس کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ قرآن کو لکھے اور جمع کرے۔ تو کہا کہ زید بن ثابت کو بلایا جائے۔ حضرت زید بن ثابت تشریف لائے، تو ان دونوں حضرات نے حضرت زید کو کہا کہ بھی قرآن کو لکھنا چاہیے، کیونکہ حافظ قرآن بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے کہ وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کروایا وہ ہم کیوں کریں۔ تو یہ دونوں حضرات ان کو ترغیب دلاتے رہے، ان کو راضی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت بھی راضی ہو گئے اس کام کے لیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتانی مقصود ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کا ہی انتخاب کیوں کیا، حالانکہ بہت زیادہ صحابہ تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، ان کو مکمل قرآن یاد تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک لکھا ہوا پورے کا پورا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے الارضۃ الاخیرہ دیکھا ہوا تھا۔ الارضۃ الاخیرہ یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز کے اندر اور اسباق کے اندر ہم اکثر اس کا ذکر کریں گے، تو ابھی سے اس کو یاد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا جبرائیل علیہ السلام سے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے، یعنی اس کے ان سے قرآن سنتے اور سناتے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ چونکہ وہ آخری رمضان تھا، آخری دفعہ تشریف لائے تھے، اس لیے ان کو اس دور کو ارضۃ الاخیرہ کہتے ہیں۔ اس ارضۃ الاخیرہ کے اندر جو قرآن سنا اور سنایا گیا وہ حتمی شکل تھی، کیونکہ اس کے بعد کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب امامت کرواتے تھے تو اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نمازوں کے اندر، جو اس ارضۃ الاخیرہ کے اندر سنا اور سنایا گیا تھا، تو اس لیے بھی ان کا انتخاب کیا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید پر اعتماد بہت زیادہ تھا، اور وہ انہوں نے فرمایا بھی کہ انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، کہ تم نوجوان ہو، عاقل ہو، ایماندار ہو، اور ہمیں کسی قسم کی بدگمانی تمہارے اندر نہیں ہے۔ وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم وحی لکھنے کے کام پہلے بھی کر چکے ہو۔ اب ان حضرات نے کس بنیاد پر اور کس معیار پر قرآن کو جمع کیا؟ اگر تو ان کا معیار جو ہے وہ بالکل ہلکا ہوتا تو بہت زیادہ آسانی ہوتی، کیونکہ حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے پورے کے پورے قرآن کے، اور پورا کا پورا قرآن کے پاس لکھا ہوا موجود بھی تھا، تو وہ سب جو لکھا ہوا تھا ان کے پاس وہ لکھ کر جمع کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن قرآن پاک کو صرف جمع کرنا ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک کو جمع کرنا تھا اور ساتھ میں متقن طریقے سے اور بڑے اتھینٹک طریقے سے جمع کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات، حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت، دونوں کو کہا کہ تم مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو آواز دو کہ بھئی جس کے پاس بھی قرآن حفظ کیا ہوا موجود ہے یا لکھا ہوا موجود ہے وہ لے آؤ، اور ساتھ میں 2 گواہ بھی لے کر آؤ کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھا گیا ہے۔ تو 4 طریقوں کو معیار بنایا گیا۔ پہلا طریقہ جو تھا، پہلا معیار وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس حفظ کیا ہوا موجود تھا، جو کہ الارضۃ الاخیرہ جو پیچھے میں نے بیان کر دیا ہے اس سے ثابت تھا، اس کو لیتے تھے۔
کسی کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود تھا اس کو لیتے تھے، اور صرف لکھا ہوا موجود ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس آدمی پر یہ ضروری تھا کہ وہ 2 گواہ ساتھ لے کر آئے کہ یہ جو قرآن میں نے لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے۔ اور حفظ کے اندر بھی یہ شرط رکھی تھی کہ حفظ جو کیا ہوا ہو لوگوں نے، وہ کتاب سے خود حفظ نہ کیا ہو، بلکہ اس کو بالمشافہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یاد کیا گیا ہو۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک ذکر کر دوں بات کہ حفظ کرنے میں اور بالمشافہہ ذکر کرنے میں ایک فرق ہے۔ حفظ کرنا ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی کتاب اٹھا کر اس کو یاد کرنا شروع کر دوں خود سے، اور بالمشافہہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ماہر استاد کے سامنے بیٹھیں اور وہ ماہر استاد جو ہے ایک ایک آیت پڑھ کر سنائے کہ اس آیت کو ایسے پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ طالب علم جو ہے اس کو سیکھے۔ تو اس حفظ کو لیا گیا جو بالمشافہہ اور تلقیناً یاد کیا گیا تھا۔ اب جو قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، اس کی میزات، اس کی خوبیاں، اس کے خصائص کیا تھے؟ سب سے پہلی بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کو مختلف جگہوں سے لا کر ایک جگہ پر ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ دوسری خاصیت اور خوبی یہ تھی کہ قرآن صرف ایک ہی بنایا گیا، ایک ہی نسخہ بنایا گیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا کیونکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس مصحف کی اور قرآن کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے سارے کے سارے قرآن کو ختم کر دو، ضائع کر دو یا جلا دو، اور جو قرآن میں نے بنایا ہے صرف وہ اسی کو پکڑو، لازم پکڑو۔ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن کا مقصد جو تھا وہ صرف اس کی حفاظت کرنی مقصود تھی۔ وہ تمام آیات جو منسوخ ہو چکی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن کے اندر موجود تھی، اس کو بھی حذف کر دیا گیا تھا، اور وہ قرآن لکھا گیا تھا جو الارضۃ الاخیرہ، آپ نے پیچھے اس کا سن لیا ہوگا، الارضۃ الاخیرہ میں جو قرآن ثابت تھا صرف وہ لکھا گیا تھا۔ اب جو قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا وہ کہاں گیا؟ وہ حضرت ابو بکر کی وفات تک انہی کے پاس رہا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات پر وہ جو قرآن تھا اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ حضرت حفصہ کے پاس ہی رہا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور قرآن کو پھر سے لکھنے کی ایک نوبت پیش آئی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات آ جائے گی کہ کیوں جمع کیا گیا، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے وہ قرآن منگوایا اور قرآن کے نئے نسخے بنوائے، اور بنوا کر وہ قرآن واپس کر دیا۔ اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو مروان بن حکم نے پیغام بھیجا ان کے بھائی کے پاس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا کہ وہ قرآن ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو تھا مروان بن حکم کو بھجوا دیا، اور مروان بن حکم نے اس قرآن کو ضائع کروا دیا، تلف کر دیا، جلا دیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حکم جاری ہوا تھا کہ صرف وہی قرآن پڑھا جائے اور لیا جائے جو میں نے لکھوایا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے قرآن ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ یہ تو تھا واقعہ کہ کس طرح قرآن کو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ قرآن کو تیسری مرتبہ پھر جمع کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ کیوں جمع کیا گیا، کس نے جمع کیا اور کیسے جمع کیا گیا، انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔